اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ: شاہی قلعہ چترال۔ بلند و بالا پہاڑوں کی گود میں دریائے کنڑ کے کنارے واقع تاریخی چترال قلعہ صدیوں پرانی علاقائی تاریخ کا گواہ ہے، جہاں 74 سال پہلے سابق شاہی ریاست کے حکمران نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان سے الحاق کرنے والی پہلی ریاست بننے کا فیصلہ کیا۔ چترال میں 40 کنال کے رقبے پر واقع اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کٹور خاندان کے شاہ دوئم کی حکمرانی میں 1774 عیسوی میں تعمیر کیا گیا اور تقریباً 140 سال بعد 1911 عیسوی میں اس پر حکمران شجاع الملک کے دور میں بحالی کا کام کیا گیا۔ کمپاؤنڈ کے بڑے دروازے کی بائیں جانب کھڑکی نما ایک دوسرا چھوٹا دروازہ ہے اور ہم اسی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ قلعے کی وسیع کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہی ہمارا سامنا پرانے زمانے کی کئی توپوں سے ہوا۔ یہاں ایک استقبالیہ دفتر ہے جہاں پرانے حکمرانوں کی تصاویر دیوار پر نصب تھیں۔ چترال کا قلعہ تقسیم ہند سے پہلے آزاد اور شاہی ریاست چترال کا مرکز ہوا کرتا تھا اور اسی قلعے سے پوری ریاست کے امور چلائے جاتے تھے۔ یہاں بہت ساری توپیں ہیں۔ یہ کافی پرانی اور تاریخی توپیں ہیں۔ جب 1919 عیسوی میں تیسری اینگلو افغان جنگ ہوئی اور ریاست چترال کی فوج نے افغانستان کے کنڑ علاقے میں جگہ قبضے میں لی تو وہاں سے مالی غنیمت میں یہ توپیں یہاں لائی گئی تھیں۔ قلعے میں چلتے چلتے ہم اس تاریخی ہال میں پہنچ گئے جہاں چترال کی تاریخ تصویروں میں محفوظ کی گئی ہے۔ ہال کی طرز تعمیر کافی قدیم تھی اور ان تصاویر کو بہت اچھے انداز میں محفوظ کیا گیا تھا۔ دیواروں پر ریاست چترال کے حکمرانوں کی تصاویر لگی تھیں اور ان کے ساتھ ان مشہور سیاسی رہنماؤں کی تصاویر بھی جو اس قلعے کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس قلعے میں جو بڑا ہال ہے اس کے ایک حصے میں ریاست چترال کے حکمران بیٹھتے تھے اور خاص مہمانوں سے ملتے تھے۔ یہاں ریاست چترال کے حکمرانوں اور انگریز حکمرانوں سمیت قائد اعظم علامہ محمد اقبال، کشمیر کے راجہ سمیت مختلف رہنماؤں کی جانب سے بھیجے گئے خطوط فریموں میں لگائے گئے تھے۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح اور چترال کے اس وقت کے حکمران مظفر الملک کے دستخط تھے۔ اس شاہی قلعے پر کٹور خاندان کی حکمرانی تھی۔ کٹور خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان تیمور لنگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور تیمور لنگ کے دادا بابا ایوب نے، جو ایک مذہبی شخصیت تھے، اپر چترال کے ایک علاقے میں رہائش اختیار کی تھی۔ بعد میں رئیسیہ خاندان اور کٹور خاندان کے مابین نہ ختم ہونے والی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور 1650 عیسوی تک رئیسیہ خاندان کو تقریباً ختم کیا گیا اور کٹور خاندان نے چترال پر حکمرانی جاری رکھی۔ کٹور خاندان کے دور حکومت میں چترال کے حدود میں افغانستان کے موجودہ علاقے چوغان سرائے اور کافرستان بھی شامل تھے اور بعد میں اس ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس میں ایک حصے پر کٹور خاندان کے محترم شاہ اور دوسرے پر ان کے بھائی خشوخت حکمرانی کرتے تھے۔ اس کے بعد پورے چترال کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مستوج سے لے کر یاسین تک کا علاقہ خشوخت کے قبضے میں، جبکہ ازر سے لے کر گلگت تک کا علاقہ باروشاہ نامی حکمران کے قبضے میں آیا۔ تاہم بعد میں کٹور خاندان اور خشوخت خاندان کے آپس میں بھی تنازعات شروع ہو گئے۔ کٹور خاندان کی سلطنت 1870 عیسوی تک اس وقت قائم تھی جب افغانستان نے قریبی جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور بدخشان کے حکمران کو جلاوطن کر کے چترال میں
پناہ لینی پڑی۔ اس شاہی قلعہ میں بڑے ہال میں موجود کمرے میں لگایا گیا ایک خط بھی موجود ہے جو محترم مظفر الملک نے مہاراجہ کے نام لکھا تھا، جس میں مہاراجہ کشمیر کو ماتر نے بتایا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں ورنہ آپ کے خلاف فوجی ایکشن لیا جائے گا۔ 1895 میں چترال قلعے کے اندر برطانوی راج کے اہلکاروں اور محتر شجاع الملک کو، جو اس وقت 14 سال کے تھے، 40 دنوں تک محصور رکھا گیا۔ تاہم بعد میں برطانیہ نے گلگت فورس کی مدد سے چترال قلعے پر حملہ کیا اور قلعے کو واپس قبضے میں لے لیا، اور یوں اسی سال جدید ریاست چترال کی بنیاد رکھی گئی۔ برطانیہ کی جانب سے 14 سالہ محتر کو اقتدار سونپنے کے بعد برطانوی راج نے محتر کو تمام تر اختیارات نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اپنے گورنرز کو تعینات کیے جو سرکاری امور چلاتے تھے۔ 1914 میں موجودہ چترال کے حدود کا تعین کیا گیا۔ یہ قلعہ آج بھی اسی چمک اور آب و تاب سے موجود ہے۔ آج بھی اس قلعے میں شاہی خاندان کے کچھ خاندان رہائش پذیر ہیں۔ یہ قلعے کا بیرونی دیوار ہے جو گارے اور پتھر سے بنایا گیا ہے اور اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھتے جائیں۔